الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. أما بعد فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. نماز قائم فرمائیں سورج کے ڈھلنے کے وقت سے الی غسق اللیل رات کا اندھیرا چھانے تک. وقرآن الفجر اور فجر کا قرآن پڑھنا جو نماز فجر ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنا، نماز فجر میں قرآن کی تلاوت کرنا، اس وقت اللہ کے فرشتے قرآن سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانچوں نمازوں کا اور نماز تہجد کا
اس کے ساتھ والی اگلی آیت میں ذکر فرمایا ہے. فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، سورج ڈھلنے سے رات کا اندھیرا چھانے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 نمازوں کا تعین فرما دیا کہ ظہر کی نماز سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی ہے، پھر عصر کی نماز سایہ ایک مثل ہونے پر ہے، پھر مغرب کی نماز سورج غروب ہونے پر ہے، اور پھر عشاء کی نماز جب خوب اندھیرا ہو جائے تو اس وقت سے ہے. یہ ابتدائی اوقات ہیں. ایک مثل سایہ ہونے تک زور پڑ سکتے ہیں، 2 مثل ہونے تک افضل وقت عصر کا ہے، پھر اس کے بعد سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے تک وہ اس کا جوازی وقت ہے، اور پھر اسی طرح مغرب کا وقت اندھیرا چھا جانے سے پہلے تک ہے، اور عشاء کا وقت رات کے ثلث لیل گزرنے تک ہے. ایک حدیث کے مطابق 2 ثلث گزرنے تک ہے. الحاصل نماز فجر وہ طلوع صبح صادق سے لے کے سورج طلوع ہونے سے پہلے تک ہے. سورج کا کنارہ جیسے ظاہر ہو گیا تو فجر کا وقت ختم ہو گیا. اللہ تعالی نے اس آیت میں نمازوں کی اصل بیان کی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 نمازوں کا وقت اور ان کے پڑھنے کا طریقہ، اس میں رکعات کی تعداد اور نماز کے رکعات کی ایک چیز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن امامت کروائی، ایک دن ہر نماز کے پہلے وقت میں اور دوسرے دن اس کے آخری وقت میں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نماز سیکھنے کے لیے آیا اور اوقات صلاۃ کا اس نے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اپنے پاس رہنے کو کہا. پھر آپ نے پہلے دن اول وقت پہ نماز پڑھائی اور دوسرے دن آخری وقت پہ نماز پڑھائی. پھر فرمایا کہ وہ سوال کرنے والا کہاں ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ جو میں نے تمہیں یہ 2 دن نمازیں پڑھائی ہیں، پہلے دن اول وقت میں اور دوسرے دن آخری وقت میں، ان کے درمیان میں نماز کا وقت ہے. ان دونوں وقتوں کے درمیان میں ہر نماز کا وقت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی آیت کی تفسیر اپنے فرمان سے اور اپنے عمل سے کی. اور جو لوگ نماز کے مسئلے میں بہکاتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ کا کہا ہے، نماز قائم کرو، اور نماز پڑھنے کا تو نہیں کہا. دراصل اقامت صلاۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ اس لیے اس کے لیے بولا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جامع لفظ سے اپنے بندوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ تم نماز کا اہتمام کرو، ہمیشہ کے لیے نمازی رہو، 5 وقت پہ نماز پڑھو، با جماعت پڑھو، اور سارے شرعی پابندیاں، شروط، ساری جو نماز کے طریقے میں باتیں بیان ہوئی ہیں اس کے مطابق نماز پڑھو. اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز تم اس طرح پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو. اور نماز کی جو ماہیت حدیث کی کتابوں سے میں
موجود ہے وہی ہے اقامت صلاۃ۔ اللہ تعالیٰ نے یہی لفظ اقیم الدین ولا تتفرقوا، وہاں پر بھی یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ تم دین کو قائم کرو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ تو اب کوئی کہے کہ بس میں نے دین قائم کر لیا ہے، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز قائم کرنے کا حکم ہے اور ہم نے قائم کی ہوئی ہے، بس ہم نے قائم کی ہوئی ہے۔ یہ تماشا بناتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مذاق بناتے ہیں۔ نماز کا مسئلہ ہی نہیں، تمام تر شرعی مسائل، بہت کم مسئلے ایسے ہیں جن کی زیادہ یا ساری بات اور اس کا سارا معاملہ اللہ نے قرآن میں اتارا ہے۔ قرآن اس طرح بہت بڑا ہو جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی کتابیں کتنی ہیں، تو وہ بھی وہی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان کا کیا معنی ہے، آپ کو نبی ماننے کا کیا معنی ہے؟ جب آپ کے فرمان کو اللہ کی کتاب سے جدا ماننا ہے یا اس کو جدا کر دینا ہے، ماننا ہی نہیں، انکار کر دینا ہے۔ انکار حدیث دراصل انکار رسالت ہے، انکار نبوت ہے۔ یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹھکراتا ہے اور وہ ہر مسئلے میں کیڑے نکالتا ہے اور وہ محض یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم تو بس صرف بات قرآن کی مانیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نہیں فرمایا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 3 آیتیں ہیں جو دو مسئلے ان میں بیان ہوئے ہیں، وہ دونوں مسئلے آپس میں ایک دوسرے مسئلے کو لازم ملزوم ہیں۔ ایک کو اگر کوئی مانے گا اور دوسرے کو نہیں مانے گا تو جس کو مانے گا اس کا ماننا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو ایک تو یہی ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، جو زکوٰۃ دیتا ہے نماز نہیں پڑھتا، ایک عمل کا اس کو کوئی فائدہ نہیں جب تک دونوں پر اس کا عمل نہیں، زکوٰۃ بھی دے نماز بھی پڑھے۔ اسی طرح فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور فیصلہ ہے تیرے رب کا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خدمت کرو، فرما برداری کرو۔ اب جو شخص والدین کا نافرمان ہے وہ جتنا مرضی عبادت گزار ہو، اللہ کی عبادت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایک شخص وہ والدین کا خدمتگار ہے لیکن اس میں ایمان نہیں ہے، اللہ کی بندگی اور عبادت نہیں، تو اس شخص کو والدین کی خدمت پر بھی کچھ اجر نہیں ملے گا۔ کام اچھا ہے لیکن اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے دونوں حکم ایک ساتھ دیے۔ اور اسی طرح اطیع اللہ و اطیع الرسول ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اللہ کی اطاعت یہ اللہ کی کتاب کو ماننا ہے، رسول اللہ کی اطاعت آپ کی سنت کی پیروی ہے، آپ کی حدیث کو ماننا ہے، آپ کی رسالت کو ماننا ہے۔ اب جو شخص یہ کہے کہ میں تو صرف قرآن کو مانوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانوں گا، حدیث کی کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور بڑے بڑے عجیب شگوفے چھوڑتے ہیں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے عداوت رکھتے ہیں، اور بدبختی کی انتہا ہے اللہ کے رسول کی بات کو تو ٹھکراتے ہیں، آپ کے ارشاد کو تو ٹھکراتے ہیں، اور من مانی تفسیر اور اپنی رائے سے اور اپنی مرضی سے دین بناتے ہیں اور قرآن کی تشریح کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ بھلا قرآن کا فہم اس ہستی کو زیادہ ہے جس پہ اللہ نے اسے اتارا، یا بعد والے کسی اور بندے؟ کس کو اس کا فہم زیادہ ہو سکتا ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمائے کہ ہمارے ذمے قرآن اتارنا بھی ہے اور ہمارے ذمے قرآن کے معنی اور تفسیر یہ بیان کرنا بھی ہے۔ اے ہمارے محبوب، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہنا، بلکہ اللہ پابندی لگا دے،
وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر ہمارا نبی ہماری وحی میں اپنی مرضی سے کوئی بات شامل کرے تو ہم اس کا دایاں بازو پکڑیں اور اس کی شارک کاٹ دیں، مینا اس کی گردن کاٹ دیں۔ ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہماری وحی میں ہمارا نبی اپنی مرضی سے کوئی شامل کرے۔ الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، خبردار لوگو، اللہ نے مجھے ایک قرآن دیا ہے اور دوسری قرآن جیسی دوسری چیز، دوسری وحی خفی حدیث، وہ بھی اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا۔ اللہ اکبر کبیر۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے، آپ جو کچھ دین میں بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی سے بیان کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اللہ کی وحی سے بولیں اور اللہ کی وحی سے آپ سارا دین بتائیں، اس کا تو انکار کرنے کی کوئی شخص کوشش کرے اور اپنی مرضی سے تعویلیں کرے، کہے اطیع اللہ و اطیع الرسول سے، اطیع الرسول سے مراد وقت کے حاکم کی بات ماننا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، گویا کہ وقت کا نبی اور وقت کا سربراہ وہ نبوت کے درجے پہ فائز ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ہستی ہے کہ پہلے نبی بھی آ جائیں تو وہ بھی آپ کے امتی بن کے رہ سکتے ہیں، اور یہ اپنے لوگوں کو اور اپنے آپ کو دراصل یہ دین کو خراب کرنے کی سازشیں ہیں اور اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتا ہے جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پانچوں نمازوں کا تعین فرمایا ہے، اور اس کے ساتھ میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے وقت تمہارے لیے اضافی طور پر ایک رات کی نماز ہے، نماز تہجد، اس کا بھی اہتمام کریں۔ ایک تفسیر کے مطابق یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ فرض کے درجہ میں تھی، اور پھر یہ بات بھی یاد رہے کہ پانچوں نمازیں فرض ہونے سے پہلے صحابہ اکرام کے اوپر یہ نماز، اس سے بھی پانچوں نمازوں سے بھی پہلے یہ نماز واجب ہو چکی تھی، اور صحابہ اکرام یہ رات کو سارے پڑھتے تھے۔ پھر اس کا درجہ نفلی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے نہ پڑھنے والے پر جو گناہ لازم آنا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمایا، لیکن یہ نماز رات کی بڑی تاکید کے ساتھ یہ رکھی گئی۔ اسی سے ہی انسان کو اللہ کا قرب اور بلندی ملتی ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ مقام محمود جو سب سے اونچا مقام ہے وہ ہم اپنے نبیوں میں سے ایک کو دیں گے۔ یہ ہمارے محبوب، وہ ممکن ہے کہ ہم تمہیں اس مقام پہ فائز کر دیں، اور مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آپ کو جو ملے گا یہ آپ کے نماز تہجد پڑھنے کا صلہ ہوگا۔ تو نماز تہجد سے، تہجد کی نماز پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو بہت کچھ دیتے ہیں، اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور مرتبے کو دنیا میں بھی بڑھا دیتے ہیں، آخرت میں بھی بڑھا دیتے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور دعا سکھائی، اور دعا کا تہجد سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ تہجد کے وقت آوازیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے، کوئی ہے شفا کا طالب، کوئی ہے رزق کا طالب، کوئی ہے گناہوں کی بخشش کا طالب، حال میں مسترزقن، کوئی ہے رزق چاہنے والا میں اس کو رزق دے دوں، حال میں مستغفرن، کوئی ہے بخشش کا طالب میں اس کو معاف کر دوں، حال میں مستشفین، کوئی ہے شفا کا طالب بیمار میں اس کو شفا عطا کر دوں، مانگے مجھ سے شفا، حال من دائن، کوئی ہے کسی بھی قسم کی
دعا کرنے والا جو اس کی حاجت ہو میں اس کی دعا قبول کر لوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ رات کے پچھلے وقت تہجد کے وقت آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے، اور اللہ آوازیں دیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ تو دینے کے لیے آوازیں دیتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ غفلت کی نیند سوئے ہوتے ہیں۔ بس اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو الحاصل اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا یہ وقت رکھا ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی کون سا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے؟ فرمایا دبر الصلاۃ المکتوبات، فرض نمازوں کے بعد، وجوف اللیل، اور رات کے درمیانی حصے، اس وقت سے ہی یہ دعا کی قبولیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی تہجد کا وقت۔ اور تہجد کے وقت کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا۔ دعا سکھائی، اے محبوب یہ پڑھا کرو۔ یہ اس دور کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ تنگ کر رہے تھے، گرد و نواح کی بستیوں والے بھی آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قسمہ قسم کے الفاظ بول رہے تھے، یہ جادوگر ہے، اس کو جادو ہو گیا ہے، یہ شاعر ہے، نعوذ باللہ یہ دیوانہ ہے، ہم تب مانیں گے، ہمارے پہلے مرے ہوئے قبروں سے نکال کے لے آ، ایسے کر ایسے کر ایسے کر۔ اللہ اکبر۔ قسمہ قسم کے اعتراض۔ لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، نہیں مانیں گے جب تک زمین سے چشمہ جاری نہ کر دو۔ اور تکون لک جنت من نخیل، تیرا کھجوروں کا باغ ہو، وعنب، انگوروں کا باغ ہو، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، اس میں نہریں چل رہی ہوں، چشمے بہ رہے ہوں، اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا ہمارے اوپر آسمان گرا دے جیسے تو کہتا ہے کہ نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، لے آ پھر عذاب، مار دے ہمیں۔ او تاتی باللہ، اللہ کو سامنے لاؤ، اللہ آ کے کہے یہ میرا نبی ہے۔ قسمہ قسم کے اعتراض۔ والملائکۃ قبیلا، فرشتوں کو لاؤ، وہ آ کے کہیں یہ میرا نبی ہے، پھر مانیں گے۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تیرا گھر سونے کا ہو، ہم تب مانیں گے۔ او ترقی فی السماء، یا تو آسمانوں میں چڑھ جا ہمارے سامنے، ہم دیکھیں تم آسمانوں پہ چڑھ رہے ہو، پھر مانیں گے۔ ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، ہم چڑھنا بھی نہیں مانیں گے، ہمارے سامنے پھر نیچے اتر تو تیرے ہاتھ میں ایک کتاب ہو اور اس میں لکھا ہوا ہو تو اللہ کا نبی ہے، ہم پھر مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس قسم کے سوال، اس طرح کے اعتراض، اللہ نے جواب دیا، قل سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو ایک بشر ہوں، ایک بندہ ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور یہ کام میرے اللہ کے کرنے کے ہیں، یہ میرے کرنے کے کام نہیں ہیں، تم میری بات مانو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ اس دور میں جب آپ کو تنگ کرنے کی انتہا کر دی گئی تھی، تو یہ دعا سکھائی، اے محبوب آپ پڑھا کرو، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، اے اللہ مجھے داخل فرما مکہ میں یا کسی امن والی جگہ میں داخل فرمانا سچائی کا، وآخرجنی مخرج صدق، اور مجھے نکال مکہ سے اگر نکالنا ہے تو وہ بھی سچائی پر مبنی، امن پر مبنی، اور وہ بھی درستگی پر مبنی۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اے اللہ تو میرے لیے اپنی طرف سے مددگار، معاون، تعاون کرنے والا انتظام فرما۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، پھر مکہ مدینہ میں آپ کا ٹھہرنا، مدینہ میں آپ کی نصرتیں ہونا، پھر فتوحات کا ہونا، پھر دوبارہ مکہ کا فتح ہونا،
یہ اس دعا کی قبولیت کا صلہ تھا۔ یہ ساری سیرت جو آپ کی ہے وہ اس دعا اور اس آیت کی تفسیر میں بھی مفسرین بیان کرتے ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن نازل کرتے ہیں جتنا بھی یہ سارے کا سارا قرآن، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا ہے، یہ رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالم قرآن سن کر گھاٹے میں پڑتے ہیں اور قرآن سے بغض رکھتے ہیں، قرآن سے عناد رکھتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کرتے، تو وہ خسارے میں جاتے ہیں۔ اور اہل ایمان قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو قرآن کی برکت سے شفائیں دیتا ہے، ان پہ رحمتیں اتارتا ہے، ان کی بخشیں فرماتا ہے، ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، انسان کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ جب ہم اس پہ نعمت بھیج دیتے ہیں، اس پر اپنا احسان کر دیتے ہیں، تو أَعْرَضَ، یہ منہ پھیر لیتا ہے، یہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور ایک طرف کو ہٹ جاتا ہے، دین سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مستیاں کرتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اس کو شر پکڑتا ہے، ہمارا عذاب اس پہ آتا ہے، ہم اس کو تھوڑا سا جھٹکا دیتے ہیں تو پھر پریشان ہوتا ہے، پھر نا امیدہ ہوتا ہے، پھر ہماری طرف آتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، ہر کوئی اپنے حساب سے اپنے کام پہ لگا ہوا ہے۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، بس تمہارا رب بخوبی جانتا ہے ان میں سے ہدایت پر اور سیدھے رستے پر کون ہے اور گمراہی پر کون ہے۔ کوئی اپنے ذوم باطل میں غلط رستے پہ اوپر چلتا ہوا، گمراہی پر ڈٹا ہوا، یہ نہ سمجھ لے کہ شاید میرے اوپر بھی اللہ بڑا خوش ہے، اسی لیے تو اس نے مجھ کو سب کچھ دیا ہوا ہے۔ جیسا کہ کافر کہتے تھے یہ محمد دیوانہ یہاں پر بھی یہ تنگ دستی میں پھر رہا ہے، اور اگر قیامت قائم ہو بھی گئی تو آگے بھی ہماری ٹھاٹ باٹ ہوگی، وہاں بھی ہم ہی اچھے رہ جائیں۔ فرعون نے بھی یہ بات کہی تھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور ہر دور کے بے دینوں کا شیطان یہی ذہن بناتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یار، یہ کمزور سے لوگ، یہ نہتے سے لوگ، یہ غریب سے لوگ، یہ کنگلے سے لوگ، یہ نمازیں پڑھنے والے، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ پڑھانے والے، کیا ہے ان کے پاس؟ ہمارے کیا کہنے، ہم بہت کچھ ہیں، ہم بہت کچھ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو بہت کچھ ہیں یہ تو سب اللہ کی دین ہے، یہ تو سب اس کا دیا ہوا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے چھین کے آزماتا ہے۔ تو یہ خام خواہ یہ فضل و احسان رب تعالیٰ کا ہے، اور بندہ ایسے ہی میں کرتا پھر رہا۔ شکر گزاری کرے گا تو اللہ تعالیٰ اور نوازے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا، اور اگر ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ استدراج اس کو کہتے ہیں کہ نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ بندے کے اوپر نعمتوں کی فراوانی قائم رکھتا ہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، حکمت ہے، فرمایا ہم مہلت دیتے ہیں نافرمانوں باغیوں کو کہ یہ اور گناہ کر لیں، یہ اور گناہ کر لیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ ایسی مالداری، ایسی تونگری اور ایسے مقام مرتبے سے اللہ محفوظ فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو نوازے اور اس پر اپنی نواز سے اس لیے قائم رکھے کہ یہ اور ظلم کر لے، اور پھر ہم اس کو آخرت میں سزا دیں گے، آخرت میں ہم اس کو پکڑیں گے۔ تو ایسے جو 4 دن کے مزے ہیں اس سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ تعالی حلال پاک ایسا رزق دے اور ایسی نعمتیں دے کہ جو مال، جو نعمتیں، جو مقام، جو مرتبہ ملے
وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، وہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے۔ آدمی ان چیزوں کے حصول میں اور ان کے خرچ میں اور ان کو وسائل استعمال کرتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل کرے، ان کا حصول جائز طریقے سے ہو، ان کا تصرف وہ بھی جائز کاموں پہ ہو، اس کا خرچ کرنا جائز کاموں پہ ہو، مال نعمتوں کا انسان حق ادا کر سکے، اور پھر ان کو وسائل نیکی کے بناتے ہوئے انسان اپنے مال کو، اپنی اولاد کو، اپنے منصب کو، اپنی صحت کو کھپا دے اللہ کا قرب حاصل کرنے میں، نیکی میں، تو پھر ہے اس مال کا فائدہ، اور وہ مال بنے گا نجات کا ذریعہ، وہ نعمتیں بنے گی نجات کا ذریعہ، ورنہ وہ نعمتیں تو پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات، اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفة عین واصلح لنا شاننا کلہ، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا ومن عذاب الآخرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔